اللہ آزمائش سے گزار کر ہمیں معجزے دکھاتا ہے۔ مشکلات اللہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہم کو بہترین عطا کرنا چاہتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے نماز سے تہجد تک کا سفر۔ تہجد کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا بلاوا ہے دعا کی قبولیت پر کن کہنے کے لیے۔ تہجد میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہو۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے کے لیے لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور کوئی اور شخص نہیں ہوتا اور اس انسان سے زیادہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں نا تب ایک راہ ہوتی ہے تہجد جہاں مقبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی دعاؤں کا انتظار کرتا اس کا رب، تو کیسے ممکن ہے کہ جن دعاؤں کا انتظار کیا جائے انہی کو رد کر دیا جائے؟ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی توفیق دے کر اللہ پاس بلاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں مانگنے کا اصل مزہ تو سجدوں میں ہے اور سجدے بھی تہجد کے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ ان روتی آنکھوں کو لمحوں میں ایک دعا سے خوشی میں بدل دیتا ہے۔ ان آزمائشوں کا صلہ وہ اکثر معجزے میں دیتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ تم دعائیں مانگتے رہو، بس یقین رکھو نا امید نہ ہونا، کیونکہ
मुझसे अचानक होते हैं। हमें अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटना है, हमें अल्लाह से मांगते रहना है ताकि हम इन मुआवज़ों को जल्द से जल्द वसूल करें।